اونچے بولیں. بی اے کیا آگے ایم اے کرنا ہے کس سبجیکٹ میں؟ بی اے کی سبز ہے یہ کہتے ہیں میں ایم اے کرنا ہے کس چیز میں کرنا ہے. وہ پوچھ رہے ہیں کہ میں کس سبجیکٹ میں ایم اے کروں ان میں سے جو میں نے پڑھے بی اے میں، اس میں ایم اے کس سبجیکٹ میں کروں؟ آپ سے اجازت طلب فرما رہے ہیں، مشورہ فرما رہے ہیں. اسلامیات عربک انگلش ہے تو نوکری کرتے تھا نوکری نہیں مل سکتی کہیں. بہت ہلکے سبجیکٹ ہیں. انگلش اور اسلامیات کے بارے میں بتا رہے ہیں جیسے مرضی کریں. ہمایوں صاحب واسطے دعا کرنا ہے اور بیگم صاحب نے پاستے مانگے. اچھا دیکھو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا صدق اللہ العظیم. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کس نے چمکتا دن ہے بچا رات سہانی، کس نے دی کوئی بتا دے دریا کو ایسی روانی، کس نے دی ننے مننے پودوں کو گلشن میں جوانی، کس نے دی جو یکتا ہے قدرت میں وہ ہے میرا اللہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اللہ کا قرآن پڑھ کر دل کو کر لو نورانی، دل میں خدا کا
کو کس نے سنبھالا بہنے آگ میں ڈالا پھر آگ کو بھول کر ڈالا ان کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ کار دیے نسل سارے دیے کار دیے نسل سارے دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے جو ڈوبے بیڑے تارے دیے جو ڈوبے بیڑے تارے گل ساری سرکار دیے 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 نبیاں دے سردار دیے امت دے غمخوار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے عرشاں فرشاں والی ہر شے عرشاں فرشاں والی ہر شے عرشاں فرشاں والی ہر شے دو جگ دے
حشر جا کری سراں تے سونیا دکھیا غریباں دیا کوئی سہاریا تیرے باجو کسے ساڈی تیرے باجو کسے ساڈی بات نہیں پوچھنی سرکار دوروں تو سلام نہیں رک دے دنیا کے کام کوئی چنگے نہیں لگ دے عشق والی گل تے عشق والی گل تے لکایا نہیں لکڑی
मुकड़ी कल हशर नु बीबियां बिना तेरे नाल ते मुकड़ी कल हशर नु बीबियां बिना तेरे नाल ते मुकड़ी यूसुफ दे असी सारे ओदी दीद नू सिखदे ने यूसुफ दे असी सारे ओदी दीद नू सिखदे ने हसरत भी हसीना दी ओदे हाल ते मुकरी हसरत भी हसीना दी ओदे हाल ते मुकरी कल हशर नु बीबियां बिना तेरे लाल ते मुकरी ना इस ते ना उस ते ना आमाल ते मुकरी कल हशर नु बीबियां बिना तेरे लाल ते मुकड़ी कल हशर नु बीबियां बिना तेरे लाल ते मुकड़ी آپ دیکھتے ہیں منور میری آنکھوں کو میرے شمسو دعا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمسو دعا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمسو دعا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمسو دعا کر دے میرے مولا میرے آقا مجھے جلوہ عطا کر دے میرے مولا میرے آقا مجھے جلوہ عطا کر دے میرے مولا میرے آقا مجھے وہ نظر عطا کر دے جوانی عطا کر دے بڑی جنت ہبا کر دے جوانی عطا کر دے بڑی جنت ہبا کر دے جوانی عطا کر دے بڑی جنت ہبا کر دے نبی مقتدیٰ کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مقتدیٰ کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مقتدیٰ کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مقتدیٰ کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے دو جانے کی چلتی ہے یہ دم میں کیا سے کیا کر دے دو جانے کی چلتی
نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے میں تلیاں نبی دیاں چمدا میں تلیاں نبی دیاں چمدا میں تلیاں نبی دیاں چمدا جی میں ہوندا باغ مدینے دی میں راواں مل مل بیندا میں راواں مل مل بیندا میں راواں مل مل بیندا جی میں ہوندا باغ مدینے دی جی میں ہوندا باغ مدینے دی جی میں ہوندا باغ مدینے دی میرے نبی نے جنوں توڑیا سی میرے نبی نے جنوں توڑیا سی نال توڑ کے پھر انہوں جوڑیا سی میرے نبی نے جنوں توڑیا سی نال توڑ کے پھر انہوں جوڑیا سی میں بھی او معجزہ تکدا میں بھی او معجزہ تکدا میں بھی او معجزہ تکدا جی میں ہوندا باغ مدینے دی میں بھی او معجزہ تکدا جی میں ہوندا باغ مدینے دی میں راواں مل مل بیندا میں راواں مل مل بیندا جی میں ہوندا باغ مدینے دی جی میں ہوندا باغ مدینے دی میرے نبی قرآن سنو دے سن میرے نبی قرآن سنو دے سن چپ بیٹھ صحابہ سن دے سن میرے نبی قرآن سنو دے سن چپ بیٹھ صحابہ سن دے سن میں بھی گلاں نبی دیا سندا میں بھی گلاں نبی دیا سندا میں بھی گلاں نبی دیا سندا جی میں ہوندا باغ مدینے دی میں بھی گلاں نبی دیا سندا میں بھی گلاں نبی دیا سندا جی میں ہوندا باغ مدینے دی جی میں ہوندا باغ مدینے دی جی میں ہوندا باغ مدینے دی جتھے میرے نبی دا پسینہ پیا جتھے میرے نبی دا پسینہ پیا اتھے بوٹا گلاب دا سی اگیا جتھے میرے نبی دا پسینہ پیا اتھے بوٹا گلاب دا سی اگیا میں بھی او قسمت پاؤندا میں بھی او قسمت پاؤندا میں بھی او قسمت پاؤندا جی میں ہوندا باغ مدینے دی میں بھی او قسمت پاؤندا میں بھی او قسمت پاؤندا جی میں ہوندا باغ مدینے دی جی میں ہوندا باغ مدینے دی جی میں ہوندا باغ مدینے دی میں ایسی کرنی کر جاندا میں ایسی کرنی کر جاندا میرے طیبہ دے بن جاندا میں ایسی کرنی کر جاندا میرے طیبہ دے بن جاندا سونے قدماں دے نال لگدا سونے قدماں دے نال لگدا سونے قدماں دے نال لگدا جی میں ہوندا باغ مدینے دی سونے قدماں دے نال لگدا سونے قدماں دے نال لگدا جی میں ہوندا باغ مدینے دی جی میں ہوندا باغ مدینے دی میں تلیاں نبی دیاں چمدا میں تلیاں نبی دیاں چمدا جی میں ہوندا باغ مدینے دی میں راواں مل مل بیندا میں راواں مل مل بیندا جی میں ہوندا باغ مدینے دی جی میں ہوندا باغ مدینے دی رحمت دیاں نے چھاواں رحمت دیاں نے چھاواں سرکار دی ہوئے دے
हैं अपने ओते दुश्मनां नूं मिल जातियां बनावा मिल जातियां बनावा सरकार दे बुहे ते मिल जातियां बनावा मिल जातियां बनावा सरकार दे बुहे ते रहमत दियां ने छावा रहमत दियां ने छावा सरकार दे बुहे ते जेड़ा भी कोई मुजरिम जेड़ा भी कोई मुजरिम जेड़ा भी कोई मुजरिम सोने दे दर्द जावे मुक जादियां सजावां मुक जादियां सजावां सरकार दे बुहे ते मुक जादियां सजावां मुक जादियां सजावां सरकार दे बुहे ते रहमत दियां ने छावा रहमत दियां ने छावा सरकार दे बुहे ते ओथे निगोई रुलदा ओथे नहीं कोई रुलदा पहुंच जाना वर बला के सब जादियां निरावा सरकार दे बुहे ते सब जादियां निरावा सब जादियां निरावा सरकार दे बुहे ते रहमत दियां ने छावा रहमत दियां ने छावा सरकार दे बुहे ते बख्शिश दियां अतावा सरकार दे बुहे ते आवेगी न थोड़ तेनो आवेगी न थोड़ तेनो दर्दी ना जिंदगी विच करदारो इल्तिजामा करदारो इल्तिजामा सरकार दे बुहे ते करदारो इल्तिजामा करदारो इल्तिजामा सरकार दे बुहे ते बख्शिश दियां अतावा बख्शिश दियां अतावा सरकार दे बुहे ते रंग चढ़िया रंग चढ़िया रंग चढ़िया नी सैया मदीने वाला रंग चढ़िया रंग चढ़िया रंग चढ़िया नी सैया मदीने वाला रंग चढ़िया मैं तर गईया मैं तर गईया नी सैया थोड़ी दज दो लड़ पड़िया
साडी गल बन गई साडी गल बन गई कदम मुबारक सोने ने जदों मेरे वेड़ तरिया गल बन गई साडी गल बन गई साडी गल बन गई कदम मुबारक सोने ने जदों मेरे वेड़ तरिया रंग चढ़िया नी सैयो मदीने वाला रंग चढ़िया ओ जेड़ा दम दम मेरे नाले सखियां दा सखी लजवाले जेड़ा दम दम मेरे नाले सखियां दा सखी लजवाले सखियां दा सखी लजवाले फिर जावा सदके कसम खुदा दी साडा कदे नी कोई कम अड़िया जावा सदके कसम खुदा दी साडा कदे नी कोई कम अड़िया रंग चढ़िया नी सैयो मदीने वाला रंग चढ़िया मैं तर गईया नी सैयो थोड़ी दा जदों लड़ फड़िया ओ काली जुल्फ ते अख मसदानी मथे चमके लाट नूरानी काली जुल्फ ते अख मसदानी मथे चमके लाट नूरानी मथे चमके लाट नूरानी फिर चा चढ़िया सानू चा चढ़िया नी सैयो चा चढ़िया नी सैयो चा चढ़िया तक तक कदा चेरा अजे नी मेरा दिल भरिया चा चढ़िया नी सानू चा चढ़िया तक तक कदा रोजा अजे नी मेरा दिल भरिया रंग चढ़िया नी सैयो मदीने वाला रंग चढ़िया नी सैयो मदीने वाला रंग चढ़िया महफिल नबी दी गलबात जरूरी है उन्हें तन महफिल विच आका दी गलबात जरूरी है 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 जिन्हें हमद जरूरी है
بج کے میلاد ضروری ہے محفل وچ آقا دی محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے جویں حمد ضروری ہے جویں حمد ضروری ہے اوے نعت ضروری ہے جویں حمد ضروری ہے اوے نعت ضروری ہے خوشحال زمانے سے جے چاہتے ہو جائیے خوشحال زمانے دے جے چاہتے ہو جائیے خوشحال زمانے دے چولی وچ پنجتن دی چولی وچ پنجتن دی خیرات ضروری ہے چولی وچ پنجتن دی چولی وچ پنجتن دی خیرات ضروری ہے محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے جویں حمد ضروری ہے جویں حمد ضروری ہے اوے نعت ضروری ہے آج ملک وقت حقیقت خود جیڑی کرو صدیق جس نو کہندے ہے او یار مصطفیٰ دا صدیق جس نو کہندے ہے او یار مصطفیٰ دا ہے جس نے کیتا سب کو پہلے اقرار مصطفیٰ دا ہے جس نے کیتا سب کو پہلے اقرار مصطفیٰ دا پوچھیا سی انہاں نوں دسو پسند کیے پوچھیا سی انہاں نوں دسو پسند کیے فرمایا صدیق اکبر بس دیدار مصطفیٰ دا فرمایا صدیق اکبر بس دیدار مصطفیٰ دا ہے جس نے کیتا سب کو پہلے اقرار مصطفیٰ دا جس نے نہ منیا انہاں نوں صدیق اکبر جس نے نہ منیا انہاں نوں صدیق اکبر در اصل اس کیتا انکار مصطفیٰ دا در اصل اس کیتا انکار کبریاء دا صدیق جس نو کہندے ہے او یار مصطفیٰ دا یا میرا میری لاج رکھ لے سن عرض میری سلطانہ اج وصل اعظم لاج رکھ لے سن عرض میری سلطانہ میں بیٹھی رہنا وہ حمل کے اج بیٹھی رہنا وہ حمل کے اے کوئی اٹھ کے نکالی جانا یا شاہ جیلا لاج رکھ لے
बन्ने आवे डुबियानो पावे मोरे दिया दे बेच जाना या शाहे जिला लाज रख रही सुन अर्ज मेरी सुल्ताना जगो सले आजम लाज रख रही सुन अर्ज मेरी सुल्ताना बेहद सोना दर मीरादा अब्दुल कादर पीर बिरादा बेहद सोना दर मीरादा अब्दुल कादर पीर बिरादा है खाना काबा वलियादा है खाना काबा वलियादा मीरा वीर मेरे दाया साना या राहे जिला लाज रख रही सुन अर्ज मेरी सुल्ताना अज वसल आजम लाज रख रही सुन अर्ज मेरी सुल्ताना। शर्म की भीख मिले तो आजाद बनती है, आना बच्चे हम दे हजूर आप नवाजे तो बात बनती है। कार दिए ना संसार दिए, गल सारी सरकार दिए। ना ही माल की जरूरत है ना ही बंदों की जरूरत है, गल सारी सरकार दी। ओ बस जमीनों आसमान, सूरज चांद सितारे, जन्नत दोज़ख, अर्श फर्श, लोहे महफूज, कलम कुर्सी, बंदे फरिश्ते हूरे, हर शय मेरे नबी के नूर से बनी है। आपका और मेरा बनना ही नूरे मुस्तफा का मोहताज है, इसलिए गल सारी सरकार दिए। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी ना हो, तुम भी ना हो। ख़ैमा इफ़लाक का इस्ताका इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपश मादा इसी नाम से है। इसलिए गल सारी सरकार दिए। गल सारी सरकार दिए। ईमान की बुनियाद मोहब्बत मुस्तफ़ा है, और वो मोहब्बत कहाँ से आती है? वो मोहब्बत मेरा नबी अता फरमाता है। नबी करीम ने फरमाया कोई बंदा मुझसे पहले मोहब्बत नहीं कर सकता जब तक उससे पहले मैं मोहब्बत ना कर लूं। इसलिए गल सारी सरकार दिए। इस सूरत नूं मैं जान आखा के जाने जहान आखा, जिस शान तो बनिया सब शाना। किसी ने कोई नेक काम किया है, कोई खूबी है, वो मेरे नबी के नूर से बना है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा नाम मोहम्मद के सदके कबूल हुई। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करवाया, क्योंकि उनकी पेशानी में नूर मुस्तफा था। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती नाम मोहम्मद के सदके तरी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया गया, आग ने नहीं जलाया, क्योंकि उनकी पेशानी में भी नूर मुस्तफा था। इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पे छुरी चलाई गई, छुरी नहीं चली, क्योंकि उनकी पेशानी में भी नूर मुस्तफा था। जो भी बचा है नूर मुस्तफा के सदके ही बचा है। हम जहन्नम की आग से कैसे बचें? क्योंकि हमारे पास तो नूर नहीं है। हमें अकीदा रखना चाहिए कि हुजूर नूर है। जिसका ये अकीदा होगा कि हुजूर नूर है, उसे जहन्नम की आग नहीं जला सकती। इसलिए गल सारी सरकार दिए। गल सारी सरकार दिए। उन्हीं की बू माए चमन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। इसलिए गल सारी सरकार दिए। नबी करीम ने आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि हुस्न का 9/10 टोटल हुस्न यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिला है। अकेले यूसुफ अलैहिस्सलाम को 9/10 मिला है, और बाकी बंदों को, सारी कायनात को 1/10 हिस्सा मिला है। तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तड़प गई, वर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह मुझे ये वारा नहीं खाता कि जुलेखा का महबूब तो 9/10 में हो और मेरा महबूब 1/10 में हो। तो नबी करीम ने फरमाया ऐसी बात नहीं है, ना ही मैं 9/10 में हूं, ना ही 1/10 में हूं, बल्कि मेरे हुस्न का सदका उतरता है तो उसमें यूसुफी बनता है।
اس لیے یوسف علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں گل ساری اونچی آواز میں گل ساری گل ساری صحابی کی بڑی عظمت ہے. کسی زمانے کے 70,000 غوث ان کی عظمت کو جمع کر لو. صحابی گھوڑے پہ بیٹھا ہو, گھوڑے کے قدموں سے دھول اڑے تو وہ 70,000 غوث اس دھول کے برابر نہیں ہے. اور وہ صحابی بنتا کیسے ہے؟ دیدار مصطفیٰ سے. جو ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھ کے ظاہری زمانہ حیات میں میرے نبی کا دیدار کر لیتا تھا وہ صحابی بن جاتا تھا. اس لیے گل ساری. آج بھی ولایت در مصطفیٰ سے ملتی ہے. جس کو خواب میں ایک لمحہ بھی میرے نبی کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے وہ ولی بن جاتا ہے. شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال سے نمود, فخر جنید و باجزید تیرا جمال بے نقاب. اس لیے گل ساری گل ساری. دو بڑے صحابی صدیق اکبر اور فاروق اعظم عشرہ مبشرہ میں نمبر 1 اور نمبر 2 ہیں. وہ کیسے بنے؟ عزت اور مرتبے کے لحاظ سے یہ نمبر 1 اور نمبر 2 ہیں. وہ کیسے بنے اس سے آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ باقی صحابہ کیسے بنے اور آپ کیسے بنے. ابو بکر تجارت پہ گئے ہوئے تھے, انہیں خواب آئی کہ چاند ان کی جولی میں آ کے گرا ہے, انہوں نے سینے سے لگا لیا ہے. اور آپ کے پاس چلے گئے اور آپ سے اس کی تعبیر پوچھی تو آپ نے کہا کہ تیرے شہر میں سردار الانبیاء نے اعلان نبوت فرما دیا ہے, تو جا کر کلمہ پڑھ لے, تو پہلا مسلمان ہوگا. تو وہ اگر نے اونے پونے اپنا سامان بیچا, جلدی کر کے نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے اعلان نبوت فرما دیا ہے. تو نبی کریم نے فرمایا وہ خواب ایسے ہی آ گئی تھی. تو صدیق اکبر میرے نبی کی عطا سے بنے ہیں. اس لیے ابو بکر بھی کہہ رہے ہیں کہ گل ساری گل ساری. دوسرے نمبر پہ حضرت فاروق اعظم ہیں. وہ اسلام لانے سے پہلے کافر تھے, بت پرست تھے, مشرک تھے, صحابہ کو مارتے تھے اور نعوذ باللہ نبی کریم کو قتل کرنے کے ارادے سے آ رہے تھے. ادھر میرے نبی نے دعا کی کہ یا اللہ 2 عمروں میں سے ایک عمر عطا فرما جس سے اسلام کو بھی عظمت ملے. تو وہی بندہ جو ہاتھ میں ننگی تلوار لے کے آ رہا تھا, نبی کریم کو قتل کرنے کے ارادے سے آ رہا تھا, اگلے ہی لمحے میرے نبی کے قدموں میں بیٹھ کر کلمہ پڑھ رہا تھا. اس لیے فاروق اعظم بھی کہہ رہے ہیں گل ساری گل ساری. علی مرتضیٰ فاتح خیبر ہیں. وہ کیسے فاتح خیبر بنے؟ خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا, کئی دن گزر گئے تھے. علی مرتضیٰ صحابہ کرام کے ساتھ گئے. وہ 1600 من وزنی گیٹ تھا, وہ ہل نہیں رہا تھا. ایک دن نبی کریم نے فرمایا کل جسے میں جھنڈا دوں گا وہ خیبر کا قلعہ فتح کر دے گا. تو ہر صحابی کو یقین تھا کہ نبی کریم نے اپنی کن کی زبان سے فرما دیا ہے اب خیبر کا قلعہ فتح ہو جائے گا. تو نبی کریم نے اگلے دن علی مرتضیٰ کو بلایا اور فرمایا جھنڈا دے کے کہ جاؤ جا کر خیبر کا قلعہ فتح کر دو. تو وہی قلعہ جو ہل نہیں رہا تھا اتنے صحابہ سے, علی مرتضیٰ نے اٹھا کے ایسے پھینک دیا جیسے پینسل کو پھینک دیتے ہیں. اس لیے گل ساری علی مرتضیٰ فاتح خیبر ہیں, لیکن انہیں بنانے والی ذات میرے نبی کی ہے. اس لیے علی مرتضیٰ فاتح خیبر بھی کہہ رہے ہیں گل ساری گل ساری. بدر میں آ رہے ہیں, ادھر 313 بندے, ادھر 1000 بندے بے شمار اسلحہ, ادھر 6 تلواریں 8 زرے, کوئی مقابلہ نہیں. جب جنگ شروع ہوئی تو نبی کریم نے اپنی مٹھی مبارک میں کنکریاں ڈال کر کافروں کی طرف پھینک دی. ہر کافر کی آنکھ میں پڑ گئی. 70 مارے گئے, 70 پکڑے گئے, باقی بھاگ گئے. تو یہ فتح کہاں سے نصیب ہوئی ہے؟ گل ساری گل ساری. یثرب بیماری کا گھر تھا, کوئی صحت مند بندہ وہاں جاتا بیمار ہو جاتا, پیٹ کے کیڑے پڑ جاتے, باری کا بخار آتا, لیکن یوں ہی میرے نبی کے قدم مبارک لگے تو یثرب سے مدینہ منورہ بن گیا, دارالشفا بن گیا ہے. کہاں وہ بیماری کا گھر تھا, اب کہاں مدینہ منورہ کی مٹی میں بھی شفا ہے. اس لیے گل ساری گل ساری. قبر میں آ جائیں, قبر میں کون جائے گا؟ ماں جی, باپ, بہن, بھائی, بیوی, بچے, دوست, کوئی نہیں جائے گا. قبر میں میرا نبی جائے گا. میرے نبی کی پہچان پہ فیصلہ ہوگا کہ تیری قبر جنت کا باغ بننی ہے,
جب حضور نبی کریم قبر میں جلوہ گر ہوں گے تو پوچھا یہ جائے گا کہ تو دنیا میں اس ہستی کے بارے کیا کہتا تھا، تو وہاں کہہ دینا گل ساری گل ساری، تو تیری قبر جنت کا باغ بن جائے گی جو کہ ہمیشہ ہمیشہ جنت کا باغ ہی رہے گی، اس لیے گل ساری۔ اس دنیا میں تو نبی کریم کا احسان اتنا واضح نہیں ہے، ایسے بندے بھی ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہی سے مانگو، نبی کریم کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، مدینہ منورہ جانا شرک ہے، بدعت ہے، بت پرستی ہے۔ مومن بھی ہے، منافق بھی ہے، کافر بھی ہے، نہیں مانتے میرے نبی کی عطا کو، لیکن حشر کے دن اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو علیحدہ علیحدہ کر دے گا۔ اس وقت زمین اور سورج کا فاصلہ 9 کروڑ میل کا ہے، لیکن حشر کے دن ایسے بندے جو نہیں مانتے کہ گالزاری سرکار دی ہے ان کے اوپر وہ چمکتا ہوگا، اور جو مانتے ہیں کہ گالزاری سرکار دی ہے وہ عرش کے سائے کے نیچے سکون سے بیٹھے ہوں گے۔ تو سورج کی تپش کی وجہ سے لوگوں کو پسینے آ جائیں گے، کوئی پاؤں تک ہوگا، کوئی گٹے گٹے، کوئی کمر تک، کوئی سارا پسینے میں ڈوبا ہوگا، اور پسینہ اتنا گرم ہوگا کہ بوٹیاں اس میں گل سڑ جائیں گی، اور اتنا زیادہ ہوگا اگر کوئی جہاز چلانا چاہے تو چل سکے۔ تو اس دن اللہ ہر بندے کے دل میں ڈالے گا کہ کوئی شفیع ڈھونڈو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جائیں گے، انہیں عرض کریں گے ہماری شفاعت فرمائیں، وہ فرمائیں گے ذهب الى غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، میں نہیں کر سکتا۔ آدم علیہ السلام سے ہوتے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سارے نبیوں سے نا سن کے عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جائیں گے اور عرض کریں گے ہماری شفاعت فرمائیں۔ وہ فرمائیں گے میں کر تو نہیں سکتا، لیکن مجھے پتا ہے وہ ہستی کون ہے، وہ محمد مصطفیٰ ہے، خلیل و نجی، مسیح و شفیع، سبھی سے کہیں بھی بنی کہ بے خبری میں خلق پھری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ سارے نبیوں سے نا سن کے دھکے کھا کے میرے نبی کی بارگاہ میں آ جائیں گے اور عرض کریں گے یا رسول اللہ ہماری شفاعت فرمائیں، تو نبی کریم فرمائیں گے انا رہا، میں تو بنائی شفاعت کے لیے ہوں۔ فقط اتنا مقصد ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، اس دن لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ شان مصطفیٰ کیا ہے۔ تو حضور نبی کریم سجدہ فرمائیں گے، یہ شفاعت کبریٰ ہے جو ہر ایک کو نصیب ہوگی، کافر کو بھی نصیب ہوگی۔ حضور سجدہ فرمائیں گے، سورج پیچھے ہٹ جائے گا، پسینے ختم ہو جائیں گے، ان کا حساب کتاب کر کے انہیں جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ اس لیے اتنے بھی گل ساری اونچی آواز میں گل ساری۔ پھر مومنوں کی باری آ جائے گی جو مانتے ہیں کہ گل ساری سرکار دی ہے، کوئی مومن بھی میرے نبی کی شفاعت کے بغیر بخشا نہیں جائے گا، نہ استے نہ استے، نہ امال تے مکنی ہے، گل اشر نو بی بی آمنہ تیرے لال تے مکنی ہے۔ تاریخ میں سب سے زیادہ امال ابراہیم علیہ السلام نے کیے ہیں۔ روح البیان کی حدیث ہے کہ اشر کے دن وہ میرے نبی کی بارگاہ میں ایسے جولی پھیلا کے کھڑے ہوں گے، عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ ہماری شفاعت فرمائیں گے تو ہماری بخشش ہوگی۔ اس لیے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، اے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی۔ اس لیے گل ساری۔ صحابہ کرام تعریفیں کر رہے تھے دوسرے نبیوں کی، وہ کہہ رہے تھے آدم علیہ السلام کی بڑی شان ہے، وہ صفی اللہ ہے، نوح علیہ السلام بڑی عظمت والے ہیں، وہ نجی اللہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی بڑی شان ہے، وہ خلیل اللہ ہے، موسیٰ علیہ السلام بڑی عظمت والے ہیں، وہ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان ہے، وہ روح اللہ ہے۔ تو حضور نبی کریم تشریف لے آئے، نبی کریم نے فرمایا میں سن رہا تھا تمہاری باتیں جو تم تعجب کر رہے تھے، فرمایا میں بتاؤں میں کون ہوں؟ فرمایا میں حبیب اللہ ہوں۔ عرض کیا یا رسول اللہ حبیب اللہ اور ان میں کیا فرق ہے؟ فرمایا صفی اللہ، نجی اللہ، خلیل اللہ، کلیم اللہ، روح اللہ اور باقی نبی اعمال کر کر کے رب کو راضی کرتے ہیں، اور میں حبیب اللہ ہوں جسے رب راضی کرتا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اس لیے گل ساری عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ کون سی چیز لے کے راضی ہوں گے؟ تو نبی کریم نے فرمایا میرے صحابہ میں نے اس وقت تک راضی ہی نہیں ہونا جب تک میرا ایک بھی گناہ گار امتی جہنم میں رہ گیا ہے۔ ڈر تھا کہ سیاں کی سزا اب ہوگی کہ روزے جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ہم گناہ گاروں کو کیا خوشخبری دی
नबी करीम ने फरमाया मैं सिर्फ नेकों की शफाअत नहीं करूंगा, अपनी उम्मत के कबीरा गुनाह करने वालों की भी शफाअत फरमाऊंगा। इसलिए गल सारी हजूर करीम रो रहे थे गार में, अल्लाह ताला ने जिब्रील को भेजा, जिब्रील जाओ जाकर देखो मेरा महबूब क्यों रो रहा है। तो जिब्रील हाजिर हुए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, पूछ रहा है अल्लाह कि आप क्यों रो रहे हैं। तो नबी करीम ने फरमाया जिब्रील जब मैं अपनी उम्मत के गुनाहों को देखता हूँ तो मुझे रोना आ जाता है। तो अल्लाह ताला की बारगाह में जिब्रील अमीन जो पैगाम लेकर चले गए और अर्ज किया या अल्लाह तेरा महबूब अपने उम्मत की गुनाहों की वजह से रो रहा है। तो अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जाकर मेरे महबूब को खुशखबरी सुना दो कि उम्मत के मामले में तुम्हें रुसवा नहीं करूंगा, राजी करूंगा। इसलिए गल सारी हूर बड़ी खूबसूरत है, उसकी बड़ी खूबसूरती है, बड़ी उसमें कशिश है, लेकिन जब उसका खाका बनता है तो कोई उसमें कशिश, कोई खूबसूरती, कोई नूर नहीं होता। लेकिन यूं ही हूर की गाल पे इसमें मोहम्मद लिखा जाता है, वो खूबसूरत हो जाती है। इसलिए हूर भी कह रही है गल सारी। फरिश्ते में बड़ी नूरानियत है, बड़ी परवाज है, उसका भी जब खाका बनता है तो कोई उसमें कशिश, कोई नूर नहीं होता। लेकिन यूं ही फरिश्ते की आंख की पुतली में इसमें मोहम्मद लिखा जाता है, वो नूरानी हो जाता है। इसलिए फरिश्ता भी कह रहा है गल सारी सरकार दी इत्थे भी हो रही है। हाँ, महफिल मिलाद मुस्तफा में हाजिर है, मुर्शद करीम की बारगाह में हाजिर हैं। और भी बड़ी महफिलें हैं, शराब खाने की, जुए खाने की, पता नहीं कौन कौन सी बुराई की महफिलें हैं। आप क्यों यहाँ आ गए हैं? क्योंकि तुम्हें मेरे नबी और मुर्शद करीम ने बुला लिया है। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। इसलिए गल सारी कहाँ का मनसब, कहाँ की दौलत, कसम खुदा की है हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे हैं। इसलिए गल सारी हजरात कोरोना बहुत ज्यादा फैल गया है। गवर्नमेंट का हुक्म है कि अंदर कमरे च महफिल ना करो। तो कल तो महफिल खत्म, फिर जिसले हालात ठीक हो गए फिर थोड़ी खिदमत अर्ज कर देंगे, तो फिर तुम आ जाके दुआ मांगो कि अल्लाह तो मुल्क पाकिस्तान को कोरोना से बचाए, आलम इस्लाम को बचाए, सारी दुनिया को बचाए। जो वैक्सीन तैयार हुई है वो कामयाब हो जाए। लेकिन अल्लाह गवर्नमेंट ने कमरे के अंदर महफिल मना कर दिए है, शादी हाल बंद कर दिए हैं। इसलिए मजबूरन हम भी अपनी महफिल खत्म कर रहे हैं। सलाम मुस्तफा जाने रहमत बेबी हद सलाम शम्माए बज़ में हिदायत बेबी हद सलाम जी सुहानी घड़ी चमका है बाका चांद उस दिल अबरो की ज़ात बेबी हद सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाह इश्फ़ा हालना इन्ननी फ़ी गारि ग़म्मिन मुग़रक़ुन फ़ज़ली सहिलना अशक़ालना क़ुव्वत इश्क़ पर सुबाला कर दे, दारे इसमें मोहम्मद को उजाला कर दे। तेरे तो कलमा नहीं या रसूल और अपने नबी पाक जितना दरूद उतना भेज जितना तेरे नजदीक कर ज्यादा शुमार है। और मेरा कर सारी उम्मत बख्श दे। बना फिर ली वाले वाले दे जाओ मोमिन न जाओ और आरिस मोहम्मद वास्ता हुर्मत नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे पीर मुर्शिद को शेर का राज हटा आमीन ना सारा सारे जरा दिखा दे आमीन आमीन और नारायण पाक दे सदके से हर बंदे दी नेक हजात आमीन। इस कोरोना को मेरे दिल मुझे नारायण पाक दे सदके दूर हुआ है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके मोहम्मद वाली में स्वामी में